ارشاد باری تعالی وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اور تم سے پہلے بہت سے نبی آئے جو جہاد کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سارے ربانی لوگ تھے، وہ بالکل سست نہ پڑے ان مصیبتوں پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ ہی وہ دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ کو گزشتہ درس یاد ہو تو احد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وحدہ لا شریک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر جو سستی، جو کمزوری یا جو ڈر تھا، اس کو نکال کر اللہ حوصلہ اور ان کے اندر دلیری و استقامت بھرنے کے لیے آیات بینات کا نزول فرما رہا ہے۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، تم میدان سے کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، دل تمہارے کیوں کمزور ہو رہے ہیں، حالانکہ تم سے پہلے کتنے ہی نبی آئے جو جہاد کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد شروع فرمایا، اور آپ کے بعد جتنے نبی آئے تقریباً اپنے اپنے وقت میں جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ تو وحدہ لا شریک نے یہی بات کو بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی کے غلاموں، تم سے پہلے بہت سے نبی آئے جو جہاد کرتے گئے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو ربانی یعنی کہ رب والے تھے، ان کو ایک ہی کام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرنا۔ وہ پابند لوگ تھے، نیک اور سہلے لوگ تھے، اور وہ جہاد میں شرکت کرتے تو فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جتنی مرضی مشقت برداشت کرنی پڑتی، جتنی مرضی تکلیف برداشت کرنی پڑتی، جتنا مرضی سخت مقابلہ کرنا پڑتا، وہ کبھی کمزور نہیں پڑتے تھے، وہ ڈٹے رہتے تھے، بالکل ثابت قدم رہتے تھے، ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں تھے، وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے تھے کہ اب ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں، یا وہ دل سے کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ کبھی دبے تھے، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ وہ میدان عمل میں رہتے تھے، میدان جنگ میں رہتے تھے، یا کسی بھی مشکل میں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ وحدہ لا شریک کی ہر رضا پہ راضی رہتے تھے، کیونکہ واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب کر لیتا ہے۔ وما کان قولہم، اور وہ کہتے رب سے کیا تھے، مانگتے رب سے کیا کہتے، وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے مگر الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور اسرافنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت فرما، ہمیں ثابت قدم فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وہ جہاں پر بھی ہوتے، میدان جنگ میں ہوتے تو رب سے یہ دعائیں کرتے رہتے، اور زبان ان سے کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں تھا، نہ شکوہ نہ شکایت، نہ یہ کہ ہم کیسے لڑیں، یا ہم تھوڑے ہیں یا ہم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کو یہ چیز باور کروائی جا رہی ہے، وہ نبی ہیں کہ جن کی امتیں ایسی تھیں، اور تمہارا نبی ان تمام نبیوں کا سردار ہے، اور تم جو امت ہو وہ ان تمام نبیوں کے سردار ہو۔ تو سردار کی جو سرداری ہوتی ہے نا وہ بھاری ہوتی ہے، سردار کو کام بھی سردار والے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ لوگ اگر اتنی ہمت والے تھے تو تم ان کے سردار ہو، تمہاری ہمت بھی سرداروں والی ہونی چاہیے، تمہارا حوصلہ بھی سرداروں والا ہونا چاہیے، تمہاری استقامت بھی سرداروں والی ہونی چاہیے۔ اگر وہ تم سے نیچے درجے ہو کے نہیں ڈرے اور دبے نہیں تو تم تو ان سے سرداری میں اوپر ہو۔ لہٰذا میرے نبی کے غلاموں، اگر رب ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد فرماتا رہا ہے تو تم تو میرے لجپال حبیب کے غلام ہو۔ بس میدان عمل میں ڈٹ جانا تمہارا کام ہے، حوصلے سے کھڑے رہنا تمہارا کام ہے، اور آگے ساری منزلیں طے کروانا وہ تو آپ کے رب غفور کا کام ہے۔ تو یوں رب اپنے محبوب کے غلاموں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، یوں ان کی ہمتیں بڑھا رہا ہے کہ کہیں بھی تم کسی بھی مقام پر پیچھے قدم نہیں اٹھانا اور گھبرانا نہیں۔ یہ کافر کیا تمہارا بگاڑ لیں گے، کسی کافر کے اندر اتنی پاور نہیں ہے تو رب کا نام لینے والے کو کمزور کر سکے۔ بس تمہارا ثابت قدم ہونا ہوگا، تمہارا سینہ دکھا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور کافر کو للکارنا اور میدان سے بگانا وہ تو وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ چونکہ
ہر معاملہ اسی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو کسی کو ایک لمحے میں بھگا دے، وہ چاہے تو کسی کو نہ بھگائے، یہ اسی کے معاملے میں ہے، کیونکہ رب نہ چاہے تو کسی کو عزت نہیں مل سکتی، رب نہ چاہے تو کسی کو ذلت نہیں، لہذا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، یہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یوں اللہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور آگے ایک دعا بتا دی کہ تم نے پھر غرور بھی نہیں کرنا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ ایک طرف حوصلہ بڑھایا، دوسری طرف عاجزی کو سکھایا کہ تم نے یہ پھر نہیں کہنا کہ آئے ہم بڑے پہلوان اور ہم بڑے دلیر لوگ ہیں، تو غرور میں بھی نہیں آنا، اتنا بڑاپن نہیں آنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز سے اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا، معصوم نبی ہیں، صحابہ کو وحدہ لا شریک نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اللہ پاک انہیں گناہوں سے محفوظ فرمایا ہوا تھا، وہ حدیثوں کی طرف کام نہیں چلتے، لیکن اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا، وہ وہی قدم اٹھاتے جو مصطفیٰ کو پسند ہوتا، وہ ادھر جاتے جہاں مصطفیٰ کو پسند ہوتا، ان کی صبح و شام ہمارے جیسی نہیں تھی، ان کا دن اور رات ہمارے جیسا نہیں تھا، وہ ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے تھے اور محبت میں گزار دیتے تھے، لیکن ان کو یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، ان کو یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ آپ رب سے دعا مانگیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم فرما۔ حالانکہ وہ تو پہلے بہت بڑے ثابت قدم ہیں، حالانکہ وہ تو پہلے چٹان کی طرح ثابت قدم ہیں، پھر بھی رب انہیں دعائیں سکھا رہا ہے تو ہم ان کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑاتے بھی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کوئی قرار بھی نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کے غلام اصحاب یہ دعائیں کریں، رب انہیں سکھائے، تو ہم تو کسی باغ کے مولی نہیں، ہمارا حق بنتا ہے اگر وہ 10 دفعہ دعا مانگتے تھے تو ہم 100 مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، چونکہ ان کے مقابلے میں ہمارا عمل کچھ نہیں ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم احد پہاڑ برابر بھی خرچ کر لو تو میرے صحابی کا رائی کے دانے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے، تو یہ تو وہ ہے، تو ان کے عشق کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کی ثابت قدمی کو کون پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ اتنے عظیم لوگ ہونے کے باوجود رب سے دعائیں کرتے گئے، اپنی خطاؤں کو معافی مانگتے گئے، توبہ اور استغفار کرتے گئے، تو آج ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم کسی غفلت میں نہ پڑیں۔ کسی صحابی رسول نے یہ بات نہیں کی تھی کبھی، اور مل جائے گی جنت، چھوڑو پرا کیا کرنا ہے کام کو، کسی صحابی رسول نے یہ بات نہیں کی۔ آپ ثابت کر کے دے دیں کسی نے اس بات پر عمل نہیں چھوڑا، اس بات پر کسی صحابی رسول نے عمل نہیں چھوڑا۔ آپ کو روایت میں سنا چکا ہوں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابی رسول جنت کی بشارت، جب میرے نبی نے فرمایا جاؤ تمہیں جو ملے اسے کہنا تجھے جنت کی بشارت ہو، وہ بھاگے اور بشارت دینے کے لیے آئے تو سامنے حضرت فاروق اعظم ملے، انہوں نے کہا فاروق اعظم آپ کو بشارت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی ہو تم۔ آپ نے اسے تھپڑ لگایا، وہ نیچے گرے، دوڑتے واپس سرکار کے بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نے تو عمر کو بشارت ہی دی تھی، لیکن عمر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے نبی نے فرمایا میرے عمر کیا بات ہے، آپ نے اسے کیوں ایسا کیا؟ عرض کی حضور میں نے اس کو اس لیے کہا ہے کہ جنت تو آپ کے صدقے ملے گی، جنت تو ہمیں آپ کے صدقے انشاءاللہ ضرور ملے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ بات کسی ایسے بندے کو جا کے کر دے جو عمل سے بیزار ہو جائے، جو بے نمازی ہو جائے، جو رب سے مانگنا دعا چھوڑ دے، جو عمل سے پیچھے ہو کے بیٹھ جائے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جو اس آج ہے بس ٹھیک ہے اب جنت تو میرے ہو گئی ہے، اب کیا نماز پڑھنی، کیا قرآن پڑھنا، کیا وہ، میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے آپ کی تائید فرمائی۔ تو یہ بات ہے کہ آج ہمیں بس اتنی بات باور کرا دی گئی ہے، بس یہ جنتی ہیں، آپ کوئی پریشانی لینے چھوڑ دیں، جنتی ہیں جی، چھوڑو نماز کیا کرنی ہے، بخشے تو جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ اس تصور سے باہر آئیں اور عملی زندگی میں پہنچیں، اور اب سے ہر وقت توبہ اور استغفار کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے، اور ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اپنی خطاؤں کی معافی، اپنی زیادتیوں کی معافی، ثابت قدمی ہمیں رب سے مانگنی چاہیے، اور ہمیں نماز اور قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ وحدہ لا شریک کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب جو دین میں یوں ثابت قدم رہے کہ ان کی مثال آج تک سلامت ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چل کے دین اسلام پر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔